جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ جی سر پہنچ رہی ہے. جی تھینک یو. جی سر پہنچ رہی ہے. جی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ترجمہ ہے. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ان نمازوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا. جی یہ ہمارا آج دوسرا دن ہے، دوسری ہماری ڈیمو کلاس ہے. سلائیڈ سب کو شو ہو رہی ہیں؟ جی سلائیڈ شو ہو رہی ہیں سب کو پلیز؟ جی ہو رہی ہے سر. جی شکریہ. جی سر. جی کل ہم نے بات سر کی اگر تھی. سلائڈ کو فل سکرین کر لیں تو زیادہ کلیئر ہوگا. جی میں ان کو لارج کر دوں گا. اصل میں وہ اسٹوڈنٹس جوائن کرتے رہتے ہیں کلاس کو تو ان کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے میں ابھی کر دوں گا اوکے تھوڑی دیر سر. میں. جی تو کل ہم نے بات کی تھی اسی چیپٹر میں کریکولم ڈیزائن کی، اور آج ہم دیکھیں گے چار جو بیسک ماڈلز ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے ان کو، اور پاکستان میں اسکول لیول پر اور یونیورسٹی لیول پر کریکولم کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے. اسکول اور کالج لیول پر یعنی ای سی سے لے کر 12ویں جماعت تک، اور گریجویشن سے لے کر آگے ماسٹر یا ایم فل ڈگری تک کریکولم کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے پاکستان میں. یہ دو چیزیں ہم دیکھیں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریکولم ماڈل سے. کریکولم کی ڈیفینیشن کل ہم نے دیکھ لی تھی کہ کریکولم اوور آل ایکٹیویٹیز آف اسکولس. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر ہونے والی تمام نصابی اور ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں ان کو مجموعی طور پر کریکولم کہا جاتا ہے. اب ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ ماڈل ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہم نے کل ایلیمنٹس کی بھی بات کی تھی کہ کریکولم کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جنہوں نے کل کلاس لی تھی وہ بتا سکتے ہیں کہ کریکولم کے کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ سر میڈ کے مطابق کریکولم کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں: آبجیکٹیو، کنٹینٹ، ٹیچنگ میتھڈولوجی اور ایویلویشن. جی تو بیسیکلی ہمارے پاس یہ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو میڈ. ان 4 کریکولم کے کمپوننٹس کی جو ارینجمنٹ ہے، ان کا ارینجمنٹ جو پیٹرن ہے اس کو ان کو ان ایلیمنٹس کو ہم کس فارمیٹ پہ کس ترتیب سے ہم جو ہے وہ جوڑتے ہیں اور اپنا کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کو کریکولم ماڈل کہا جاتا ہے. یعنی ماڈل بیسیکلی ایک فارمیٹ ہے ہمارے پاس جو کہ کریکولم ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں اسسٹ کرتا ہے. A model is a format for curriculum design developed to meet unique needs, context and or purposes. یہ ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اور کریکولم ماڈل کریکولم ڈیزائن کرنے کا، ڈیولپ کرنے کا ایک فارمیٹ ہے جو ہماری نیڈز کو، ہمارے آبجیکٹیوز کو اور ہمارے کانٹیکسٹ کو میٹ کرنے کے لیے اہم ہوتا ہے. In order to address these goals, curriculum developers design, reinforce or rearrange one or more key curriculum components. تو ماڈل کے اندر کریکولم ایکسپرٹس یا کریکولم ڈیولپر کیا کرتے ہیں؟ ان ایلیمنٹس کو آپس میں ارینج کرتے ہیں. اب ان کی جو ارینجمنٹ ہے بیسیکلی یہ کریکولم ماڈل کہلاتی ہے. ماڈلز آف کریکولم جو 4 بیسک ماڈل ہیں، راف ٹیلر ماڈل ہے، ہلڈا ٹاپر ماڈل ہے، ڈی کے ویلر کا سائیکلیکل ماڈل ہے، اور لاٹن کا اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل ہے. یہ 4 بیسک ماڈل ہیں جو کہ امتحان میں
اکثر امتحان میں ان کے بارے میں سوال آ جاتا ہے. ٹیلر ماڈل سے ہم سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے یہ ماڈل راف ٹیلر نے دیا. اس کے 4 کمپوننٹس ہیں اور یہ کمپوننٹس جیسے ہم نے بات کی ہے کہ 4 ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں کریکولم کے. کون کون سے؟ آبجیکٹیو، دوسرے نمبر پہ کانٹینٹ، تیسرے نمبر پہ پیڈاگوجی یا ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز، اور چوتھے نمبر پہ ایویلویشن. تو ٹیلر ماڈل راف ٹیلر نے 1949 میں یہ ماڈل پریزنٹ کیا اور اس نے کہا کہ جو کریکولم کا ماڈل ہے اس کا جو پہلا کمپوننٹ ہونا چاہیے آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیوز ہونا چاہیے. یعنی ہم پہلے آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں، دین ہم کیا کریں، جب ہمارے پاس آبجیکٹیوز آ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، سیکنڈ لیول پر ہم ان آبجیکٹیوز کی بیس پہ جو کانٹینٹ ہے ان کو سلیکٹ کریں گے تاکہ ہمارے وہ جو آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا پہلی سٹیج پہ وہ ہم اچیو کر سکیں. دین ہم ان آبجیکٹیوز کے لیے ہم نے کانٹینٹ بھی سلیکٹ کر لیے. سلیکشن کے بعد ہم ان کو آرگنائز کریں گے. آرگنائز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ اپنے کریکولم کمپوننٹس کو ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں لے کر آئیں گے. اس کو آرگنائزیشن آف کنٹینٹ کہا جاتا ہے. اینڈ لاسٹ ون ہے ایویلویشن آف دا آؤٹ کمز. ہم ان آؤٹ کمز کو کہ کیا وہ جو آبجیکٹیوز ہمارے تھے وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ایمز ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں. ایمز، آبجیکٹیوز اور آؤٹ کمز، یہ تین جو ہے ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے، ایک نیشنل لیول کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم ایمز کہتے ہیں. سبجیکٹ یا انسٹیٹیوشنل لیول کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ سے اور ان کو جو ہے وہ گولز کہا جاتا ہے. اور کلاس روم لیول کی جو آؤٹ کمز ہوتی ہیں ان کو ایس ایل او، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کہا جاتا ہے. تو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں ان آؤٹ کمز کو کہ وہ جو ہم نے آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کیے ان کی بیس پہ ہم نے کانٹینٹ سلیکٹ کیا اور اس کو آرگنائز کیا. جی سر میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ کلاس لیول پہ کون سے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں؟ کلاس لیول پہ جو آپ ٹاپک پڑھائیں گے ہر ٹاپک کے، ہر سبجیکٹ کے آبجیکٹیوز الگ الگ ہوتے ہیں. مثلا آپ انگلش پڑھا رہے ہیں تو انگلش پڑھا رہے ہیں، آپ بچوں کی ریڈنگ سکل امپروو کر رہے ہیں، لسننگ سکل امپروو کر رہے ہیں. اسی طرح میتھمیٹکس آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو 2 ڈیجٹ ایڈیشن پڑھا رہے ہیں فرض کریں، تو اس کا کانسیپٹ آپ دے رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹاپک وائز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ گولز کی سر بات کر رہے ہیں نا آپ؟ میں آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں. میں نے بتایا ہے کہ جو ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز یا آؤٹ کمز، یہ ان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایمز نیشنل لیول کے ہوتے ہیں. مثلا ایک گورنمنٹ جو ہے، ایک ملک یا ایک اسٹیٹ ایک پالیسی بناتی ہے کہ جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. اب یہ ایک نیشنل لیول ایکسپیکٹیشن ہے، اس کو ایم کہا جائے گا. پھر آتا ہے سبجیکٹ لیول کا، فرض کریں اردو کی تعلیم کو فروغ دیا جائے، کمپیوٹر کی تعلیم کو فروغ دیا جائے، یہ ایک سبجیکٹ ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشن لیول کے بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی گولز کہا جاتا ہے. جب کلاس روم کی ہم بات کریں کہ بچے یہ چیز سیکھیں گے، یہ چیز جانیں گے، یہ کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو اس کو ہم آبجیکٹیوز یا آؤٹ کمز کہتے ہیں. بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں نے ویسے جنرلی بات کر دی ہے. وہ انشاءاللہ ٹیچنگ لرننگ کے چیپٹر میں جا کے ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو 4 کمپوننٹ ٹیلر نے بتائے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیوز، سلیکشن آف، دوسرے نمبر پہ ہے سلیکشن آف سورسز یا کانٹینٹس، اور تیسرے نمبر پہ آرگنائزیشن ہے، اور چوتھے نمبر پہ ان کی ایویلویشن ہے. تو ٹیلر کا یہ ماڈل ہے. امتحان میں اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹیلر نے جو ماڈل دیا ہے کریکولم ماڈل، یہ کب دیا تھا، یا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ٹیلر ماڈل کے ٹوٹل کتنے کمپوننٹس ہیں. تو اس طرح سے کویسچن آ سکتے ہیں امتحان میں. اب یہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو اپروچ، انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو یہ ہوتا ہے کہ انڈکٹیو میں ایک مثال دی جاتی ہے اور اس مثال کو پھر اپلائی کر دیا جاتا ہے بڑی سچویشن میں، لارجر کانٹیکسٹ میں اس کو اپلائی کر دیا جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ایک ٹیچر سے ملا، ایک اسکول کے ایک ٹیچر سے ملتا ہوں، تو وہ ٹیچر بہت اچھے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ملنسار ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسکول بہت اچھا ہے. اب میں ملا ہوں صرف ایک بندے سے، ایک ٹیچر سے، اور میں نے کہا کہ اسکول کے ٹیچر بہت اچھے ہیں. تو ایک کو لے کے اپلائی کر دیا ساری جو لارجر کانٹیکسٹ میں سارے اسکول کے اوپر. تو یہ ہوتی ہے انڈکشن. اب ڈیڈکشن کیا ہے؟ ڈیڈکشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے، مین کانسیپٹ ہوتا ہے. اب اس کانسیپٹ کو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ایگزامپلس ڈرا کرتے ہیں، مثالیں نکالتے ہیں. ٹھیک. اب مثلا ایک اسکول ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اسکول ہے، تو اس اسکول میں
ٹیچر جو ہے وہ بہت اچھے ہیں. اوورال ایک فرض کریں ایک کانسیپٹ ہے, ایک تھیوری ہے کہ اسکول کے ٹیچر بہت اچھے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ اس اسکول کے جو ریزلٹس ہیں وہ فلاں ٹیچر کی وجہ سے ہیں. تو ایک ہم نے جنرل کانسیپٹ پہلے دیا, یا اس کی بہت اچھی سی مثال میں ایک اور دیتا ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ چڑیا ایک پرندہ ہے, چڑیا کے پر ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم مثال دے رہے ہیں پہلے. تو چونکہ چڑیا کے پر ہیں اور وہ پروں کی مدد سے اڑتی ہے, تو چڑیا ایک برڈ ہے, ایک پرندہ ہے, تو باقی سارے پرندوں کے بھی پر ہوں گے. تو پہلے ہم نے کس کی بات کی, ایک مثال کی بات کی, اور پھر ہم اس کو کس پہ لے گئے, ایک بڑی فیملی کے اوپر, ایک لارجر کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کو اپلائی کر دیا. تو یہ انڈکشن کہلاتی ہے. اس کے برعکس جو ڈیڈکشن ہے وہ کیسے ہوگی, جیسے ہم کہیں گے کہ جتنے بھی برڈز ہیں, تمام جو پرندے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں. چونکہ چڑیا ایک پرندہ ہے تو اس کے بھی پر ہوں گے. اب پہلے ہم نے سب کی بات کی ہے, لارجر فیملی کی بات کی ہے, اور پھر ہم ایگزامپل کی طرف آئے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن, ڈیڈیوس کرنا, بڑے سے چھوٹے کی طرف آنا. تو یہ جو میتھڈ ہے یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے. ڈیڈکٹیو میتھڈ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں اس میتھڈ میں کہ جو ہماری لارج سوسائٹی ہے, سوسائٹی کے جو آبجیکٹ فرض کریں اسٹوڈنٹ ہیں, سوسائٹی ہے, سبجیکٹ میٹر ہے, تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. پھر ہم اس مین جو ہے اس سے کانسیپٹ سے آپ یا کہہ لیں یا لارجر اسکیل سے ہم پھر کیسے آتے ہیں, چھوٹے پیمانے پر آتے ہیں اور انڈیویجول لیول پر پھر آتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس اگر انڈکٹیو جو میتھڈ ہوگا کریکولم ڈیولپمنٹ کا, اس میں ہم ایک ایگزامپل کو دیکھیں گے کہ ایک بچے کی, ایک اسٹوڈنٹ کی کیا نیڈ, انٹرسٹ کیا ہے, اور پھر ہم اس کو لارجر لیول پہ اپلائی کریں گے. تو یہ فوکس کس کے اوپر کرتا ہے, پوری سوسائٹی کے اوپر, لارجر سوسائٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے, انڈیویجول کی نیڈ کے اوپر فوکس نہیں کرتا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اٹ از ڈیڈکٹیو ایڈمنسٹریٹو اپروچ فوکس آن ایمز. یہ چونکہ لارجر لیول کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. کریکولم کے اندر سوسائٹی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو اس لیے اس کو ڈیڈکٹیو کہا جاتا ہے. ٹیلر کا جو ماڈل ہے وہ بیہیویئرل آبجیکٹیو ہے. بیہیویئرل آبجیکٹیو سے کیا مراد ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو چیز پڑھائی جائے وہ کر کے دکھائیں, صرف وہ چیزیں لرن نہ کر لیں, وہ ان کو اس کا نالج یا کمپریہنشن کا پتہ نہ ہو, مطلب مین چیز, اور اس کا کانسیپٹ یا آئیڈیا نہ پہنچے, بلکہ اس کو پریکٹیکلی کر سکنے کے قابل بھی ہونے چاہیے. تو سورسز آف آبجیکٹیوز جو ہیں بیہیویئرل آبجیکٹیوز کے لیے اس نے کہا کہ اس نے جو لیے ہیں پہلے اسٹیپ میں آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیو میں اسٹوڈنٹ سے, سوسائٹی سے اور سبجیکٹ میٹر سے. یعنی اسٹوڈنٹ, پوری سوسائٹی میں اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ کیا کیا ضروریات ہونی چاہیے. اوور آل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں پوری سوسائٹی میں کہ اسٹوڈنٹ کے اندر یہ چیزیں, ان کے نالج, اسکلز, ویلیوز ان میں انکلکیٹ ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ سوسائٹی کی یہ ضروریات ہیں, یہ سبجیکٹس اہم ہیں. تو یہ اس کے 3 سورسز ہوتے ہیں. بیہیویئرل آبجیکٹیوز کن کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائے. The behavior you wish the participant to demonstrate at the conclusion of the teaching session. ایک ٹیچنگ سیشن کے بعد یا ایک مکمل سیشن کے بعد جو چیز اسٹوڈنٹ نے پڑھی ہے, جانی ہے, تو اس کو کر سکنے کے قابل بھی ہونے چاہیے. بیہیویئرل آبجیکٹیوز جو ہیں یہ آبزرویبل بھی ہوتے ہیں اور میجریبل بھی ہوتے ہیں. یعنی مثلا میں کسی سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہوں, مجھے کوئی ٹاسک یا اسائنمنٹ ملی ہے, میں اس ٹاسک یا اسائنمنٹ کو پرفارم کر رہا ہوں, تو میرا وہ ٹاسک, میرا وہ بیہیویئر جو ہے وہ آبزرویبل بھی ہے اور میئر بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں کس حد تک اپنا ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوں. تو 4 اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, ABCD اس کو ماڈل کہا جاتا ہے. 4 ڈسٹنکٹ کمپوننٹس بھی یا ABCD ماڈل بھی اس کو کہا جاتا ہے بیہیویئرل آبجیکٹیوز کے. اس میں سب سے پہلے آڈینس, پھر بیہیویئر, پھر کنڈیشن اور پھر ڈگری. آڈینس سے کیا مراد ہے, آڈینس سے مراد یہ کہ ہماری آڈینس کون ہے. سر سلائڈ شو نہیں ہو رہی. چلے میں جی اب ہو رہی ہیں. جی سر. اچھا تو ہم جی کمپوننٹس کی بات کر رہے تھے. ABCD آڈینس کیا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ کس گریڈ لیول کے ہیں, کس لیول کی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے بیہیویئر, کس طرح کا بیہیویئر ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے کنڈیشن, وہ جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح کا ہے. پہلے نمبر پہ آڈینس ہے, آڈینس کیا ہے, بیہیویئر کون سا ہے, بیہیویئر کی نیچر کیا ہے, ٹھیک ہے.
اور کس حد تک ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ اسٹوڈنٹ، یہ لرنر یہ بیہیویئر پرفارم یا شو کرے گا. اس کو ABCD ماڈل کہا جاتا ہے. MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بیہیویئرل آبجیکٹیو کا جو ماڈل ہے اس کے کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس کے بیسیکلی 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: آڈینس، بیہیویئر، کنڈیشن اور ڈگری. انہوں نے 700 سے زیادہ آرٹیکلز اور 16 ڈفرینٹ بکس لکھی ہیں ٹیلر نے، اور ان کی جو سب سے بیسٹ بک ہے وہ پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، یہ ان کی سب سے بیسٹ بک ہے. تو میں اس سلائیڈ کو ریوائز کر دیتا ہوں، کچھ اسٹوڈنٹس نے لیٹ جوائن کیا ہے ہمیں. کریکولم ماڈل کی ہم نے بات کی ہے آج. کریکولم ماڈل ہم نے کہا کہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے. ہم نے کریکولم کے کمپوننٹس کل پڑھے تھے، 4 ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو میڈ. سب سے پہلے آبجیکٹیو، پھر کنٹینٹ، پھر ٹیچنگ میتھڈولوجیز اور پھر اینڈ پہ ایویلویشن. تو یہ جو کمپوننٹس ہیں ان کو ہم کیسے ارینج کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کریکولم ماڈل کہا جاتا ہے. یعنی ماڈل ایک فارمیٹ ہے جس کے تحت ہم کریکولم کے کمپوننٹس کو ارینج کر کے اپنا کریکولم تیار کرتے ہیں. پھر ہم نے بات کی ہے کہ کریکولم کے 4 امپورٹنٹ ماڈلز ہیں جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ سب سے اہم ہے. ٹیلر ماڈل 1949 میں رالف ٹیلر نے دیا. اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. ہلڈا ٹابا ماڈل، یہ جوہن ڈیوی کی اسٹوڈنٹ تھی، 1962 میں انہوں نے ٹابا ماڈل دیا. اس کے 7 کمپوننٹس ہیں. سائیکلیکل ماڈل DK ویلر نے دیا 1967 میں. اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اور اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل 1989 میں یہ دیا لاٹن نے، اور اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اس کو یاد کرنے کا فارمولہ ہے تم ہو وہی لیکن. یہ آپ سینٹینس یاد کر لیں تو ان کا سیکوینس آپ کو یاد رہے گا 4755 4755 سے. تو پہلا جو ہے اس کے 4 کمپوننٹ ہیں، دوسرے کے 7، اور سائیکلیکل اور اسٹیج بیس کے 5 کمپوننٹ ہیں. 1949 62 67 اور 89 یہ ان کے ایئرز ہیں جس سال ان ایکسپرٹس نے ان کو ڈیولپ کیا تھا. اب ہم نے بات کی ہے ٹیلر ماڈل کی. رالف ٹیلر ماڈل یہ بیسیکلی ایک ڈیڈکٹیو ماڈل ہے. ڈیڈکٹیو کس کو کہتے ہیں؟ ایک لارجر سوسائٹی جو ہے اس کی نیڈ انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا، ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھا جائے گا، انڈیویجول کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا. تو لارجر لیول پہ دیکھا جاتا ہے. تو 4 کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے ہم لارجر لیول پہ کس چیز کو دیکھیں گے؟ آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں، سوسائٹی کی کیا ضروریات ہیں. دوسرے نمبر پہ پھر ہم اس کی بیس پہ کنٹینٹ اپنا سلیکٹ کریں گے ڈفرینٹ سورسز سے. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کنٹینٹ کو تیسرے نمبر پہ آرگنائز کریں گے، ایک ترتیب دیں گے، اور پھر ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے. اب اس ایویلویشن کا سے مراد یہ ہے کہ جب ایک کریکولم بن جاتا ہے تو بن جانے کے بعد کنٹینٹ آرگنائز کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو کریکولم ہے ہمارا، کیا ہمارے آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ڈیڈکٹیو ہے، جیسے میں نے بات کی ہے کہ یہ فوکس کرتا ہے ایک اسٹیٹ کو، ایک ریاست کو، ایک کمیونٹی کو، ایک سوسائٹی کو. ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے جو کہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یا انڈیویجول لیول پہ اس کا فوکس نہیں ہوتا. تو یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ نہیں ہے. ٹیلر کا جو ماڈل ہے وہ بیہیویئرل آبجیکٹیو ایک ماڈل ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کچھ کر کے دکھائیں، جو انہوں نے سیکھا سمجھا اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. یہ نہیں کہ ان کو پڑھائی گئی چیز انہوں نے یاد کر لی یا سمجھ آ گئی، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کریں. اس کے بعد اس کے جو کمپوننٹ ہیں ہم نے کہا کہ وہ 4 ہوتے ہیں، 4 ڈسٹنکٹ کمپوننٹ ہیں. ABCD ماڈل اس کو کہا جاتا ہے. آڈینس کے ہمارے جو آڈینس ہیں، لرنر ہیں، وہ کس گریڈ کے ہیں، ان کی ایج کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا، گریڈ لیول کون سا ہے. دوسرے نمبر پہ بیہیویئر، کس طرح کا بیہیویئر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. کنڈیشنز، یہ بیہیویئر کن کنڈیشنز میں اپلائی ہوگا. اور لاسٹ ون ہے ڈگری، اس کی جو انٹینسٹی ہے، کس حد تک یہ چیزیں اسٹوڈنٹ کے اندر یا یہ اسٹوڈنٹ چیز پرفارم کر سکنے کے قابل ہوں، تو یہ اس کی ڈگری کہلاتی ہے. ABCD ماڈل ہے. انہوں نے 700 ڈفرینٹ، یعنی ٹیلر نے 700 سے زیادہ آرٹیکلز لکھے ہیں اور 16 ڈفرینٹ 16 بکس لکھی ہیں، جس میں بیسٹ بک جن کی ہے وہ پرنسپلز آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن ہے، جس میں ٹیلر ماڈل انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ، سب سے ویل نون اور پاکستان میں بھی فالو کیا جانے والا یہ ماڈل ہلڈا ٹابا کا ماڈل ہے. 1962 میں ہلڈا ٹابا نے یہ ماڈل دیا اور اس کے 7 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ہلڈا ٹابا یہ اسٹوڈنٹ ہیں جوہن ڈیوی کی. انہوں نے کتاب لکھی ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس 1962 میں. تو اس میں انہوں نے اس کریکولم ماڈل کا ذکر کیا ہے. اب یہ بالکل جیسے ہم نے بات کی ہے پچھلے جو ماڈل کی، تو اس کے یہ بالکل برعکس ہے، اس کے یہ الٹ ہے. یہ انڈکٹیو ہے. انڈکٹیو سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھے گا کسی ایک سچویشن میں ایک اسٹوڈنٹ کو کہ اس اسٹوڈنٹ کی نیڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے، فرض کریں
کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، آگے 150 کے قریب اضلاع ہیں، تو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا کہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ، انٹرسٹ، ایج اپروپریٹ کیا کیا ہے. اس کے بعد پھر اگلے لیول پہ اس کی بیس پہ اب آبجیکٹیوز جو ہے وہ ڈرا کیے جائیں گے. تو یہ کس کو فوکس کرتا ہے، اس کی ہم نے بات کی ہے، وہ لارجر سوسائٹی کو فوکس کر رہا ہے ٹیلر ماڈل. اور یہ کس کو کر رہا ہے، انڈیویجول کو کر رہا ہے، لرنر کو کر رہا ہے. وہ کس کو کر رہا ہے، ایڈمنسٹریٹر کو. اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، ایمز کے اوپر، کہ ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہوں. اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے، اس کا لرنر کے اوپر ہوتا ہے، لرنر کی نیڈز کے اوپر ہوتا ہے، اس کی انٹرسٹ کے اوپر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے اس کو گراس روٹ اپروچ بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اس کے جو کمپوننٹس ہیں، یہ دوسرا ماڈل ہے 1962 میں جو ہے 1949 کے بعد یہ ماڈل دوسرا جو ہے لٹابا نے دیا. اس میں سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو دیکھا جائے گا کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں، تیسری جماعت کا بچہ، 5ویں جماعت کا بچہ، 12ویں جماعت کا بچہ ہے، تو اس کی نیڈز کیا ہیں، کن چیزوں کی اس بچے کو ضرورت ہے، کون سے سبجیکٹ کی، کون سی ایریاز بچے کے لیے جاننا ضروری ہیں جو اس کو سوسائٹی میں، اس کی پریکٹیکل لائف میں کام آ سکیں. تو ٹیچر آئیڈینٹیفائی دا اسٹوڈنٹ نیڈز. اس کا جیسے اس کی ہم نے بات کی وہ ایڈمنسٹریٹر سینٹر ہے، تو یہ ٹیچر کا اس میں مین کردار ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کی نیڈز ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آبجیکٹیوز بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹابا. انہوں نے کہا کہ ٹیچر پھر اسپیسیفائی کرے گا آبجیکٹیوز کو ان نیڈز کی بیس پہ کہ وہ جو ہماری نیڈز ہیں وہ فلفل ہو جائیں. اب نیڈز کا پتہ چل گیا، مقاصد بنا لیے، آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کر لیے یا ڈیولپ کر لیے، دین سلیکشن آف کنٹینٹ، کہ اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ کو سلیکٹ کیا جائے گا. ڈفرینٹ سورسز سے کنٹینٹ، جو بیسٹ کنٹینٹ ہے اس کو سلیکٹ کیا جائے گا. اب تاکہ ہمارے جو آبجیکٹیوز اچیو ہوں اور اسٹوڈنٹ کی نیڈز فلفل ہوں. اب کنٹینٹ سلیکٹ ہو گیا، سلیکشن کے بعد اس کو کیا کیا جائے گا، ترتیب دی جائے گی، آرگنائز کیا جائے گا، ایک پلان وے میں اس کو آرگنائز کیا جائے گا. اس کو آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. چوتھا نمبر ہے آرگنائز ان اے پرٹیکولر سیکوینس. اس کے بعد سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز، کہ اس کن میتھڈ یا کن میتھڈولوجیز کے ذریعے، کن ٹیچنگ لرننگ اپروچز کے تھرو یہ جو کانٹینٹ ہم نے سلیکٹ کر کے آرگنائز کر لیا ہے، اس کو ڈیلیور کیا جائے گا. سلیکٹ اپروپریٹ انسٹرکشنل میتھڈولوجی دیٹ ول انوالو دا اسٹوڈنٹ ود دا کانٹینٹ. یعنی جیسے میں نے بتایا اسٹارٹ میں کہ اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ ہوگی. صرف یہ نہیں ہوگا کہ جو ایک نیشنل لیول کے یا سوسائٹی کے جو ایمز ہیں وہی فوکس کیے جائیں گے، بلکہ اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ، پریکٹیکل جو چیزیں ان کی زندگی میں ان کو پریکٹیکلی کام آ سکیں، وہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں. دین ہے آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز. وہ جو لرننگ ایکسپیرینسز ہم نے دیکھ لیے کہ یہ شامل ہونے چاہیے، اب ہم ان کی کیا کریں گے، آرگنائزیشن کریں گے. یعنی اس کو کہ کس جو ہے وہ سبجیکٹ کے لیے کون سا میتھڈ، جیسے میتھمیٹکس کے لیے ہم ڈرل میتھڈ یوز کرتے ہیں جس کو پریکٹس میتھڈ کہا جاتا ہے، بار بار ریپیٹیشن میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سائنس کے لیے ہم پروجیکٹ میتھڈ یا ایکٹیویٹی بیس میتھڈ یوز کرتے ہیں. ہسٹری پڑھانے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈرامہ یا رول پلے میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، ڈسکشن میتھڈ یوز کرتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ جو میتھڈ ہم نے اب سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان کو آرگنائز کریں گے. دین اینڈ پہ ہوگی ایویلویشن. ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ کیا آیا ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں ہمارا کریکولم اچیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ 7 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں ہلڈا ٹابا کے کریکولم کے. بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے SNC 2020، وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے بنایا گیا ہے. پاکستان کا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، سنگل نیشنل کریکولم 2020 ہلڈا ٹابا ماڈل 1962 کو فالو کرتے ہوئے بنایا گیا. جی سر یہ جو ماڈل ہے طابہ کا، جی جی اس کے جو کمپوننٹس ہیں سر، اس کے حوالے سے تھوڑا سا تھا. یہ جو پرویز اقبال صاحب کی بک ہے وہاں پر 5 سر بتائے گئے ہیں اور ایک اور پر 6 بتائے گئے ہیں، اور آپ کے یہاں پر یہ 7 ہے، یہ اور 7 وہ جو 1-2 وہاں پر مسنگ ہے. اچھا کلیئر ہے جی، یہ کنفرم 7 ہے. جی اچھا، انڈکٹیو میتھڈ ہے جیسے ہم نے بات کی ہے کہ فوکس کرے گا انڈیویجول کے اوپر. ٹھیک ہے، کلاس روم کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کی نیڈز کیا ہیں تو انڈیویجول کو فوکس کرے گا. اور پھر یہ کہیں گے مثلا میں ڈسٹرکٹ بکھر سے ہوں تو ڈسٹرکٹ بکھر کے 5 سکول، لاہور کے 10 سکول، کراچی کے 5 سکول. اب وہاں پہ EC کے بچوں کو دیکھا جائے گا کہ ان بچوں کی بیسک نیڈز کیا ہیں، پھر اس کو اپلائی کر دیا جائے گا پورے پاکستان میں، جیسے SNC میں ہوا ہے.
تو اس کو انڈکٹیو میتھڈ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر اپروچ کہا جاتا ہے، اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ فوکس آن نیڈز آف دا لرنر، یعنی اس کے بالکل برعکس ہے جو ٹیلر ماڈل ہے. اس میں ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہوتی ہے اور ایمز کے اوپر فوکس کرتا ہے. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈکٹیو ہے، یعنی وہ ڈیڈکٹیو، یہ انڈکٹیو، وہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ، یہ ٹیچر اپروچ. یعنی اس کو جو ہے وہ کون بناتے ہیں؟ اس کو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے کہ یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. یہاں پہ ٹیچر دیکھتا ہے کہ یہ بچوں کی نیڈز ہیں، دین اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ صرف ایمز کے اوپر، آبجیکٹیوز ہمارے اچیو ہو جائیں بس، اور اس کا لرنر کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے. سوسائٹی میں اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کا فوکس ہوتا ہے. ٹابا کا ماڈل گراس روٹ اپروچ کہلاتا ہے، چونکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول کی نیڈز کیا ہیں، پھر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں لارجر لیول پہ. اس میں جو مین آئیڈیا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھا جاتا ہے، کریکولم میں زیادہ فوکس یعنی اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے. اور ان کی ایک ویل نون اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ کریکولم جو ہے وہ ٹیچرز کو بنانا چاہیے. ہلڈا ٹابا نے کہا کہ کریکولم جو ہے وہ شوڈ بی ڈیولپ بائی دا ٹیچر. یہ ان کی بڑی ویل نون اسٹیٹمنٹ ہے. تھرڈ ون ہے سائیکلیکل ماڈل یا میتھڈ. سائیکلیکل اور اس میں کیا فرق ہے ہوتا ہے لینئر میں؟ لینئر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اگر بنا لیا ہے نا تو بس وہ فائنل ہے. اور سائیکلیکل کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز روٹیٹ ہوتی رہتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے یہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے پمپ سے پانی نکلا، ہم نے اس پانی کو وہ چھڑکاؤ کیا گھر میں، اب وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا بخارات کی شکل میں، بادلوں میں چلا جائے گا اور واپس پھر آ جائے گا کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس. یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، پھر واپس بارش کی شکل میں، پھر ایویپوریٹ ہو جائے گا، پھر کہیں اور بارش ہو جائے گی. ایسے یہ چیز کیا ہے کہ بار بار اپنے سرکل کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے سائیکلیکل ماڈل. اور لینئر کیا ہوتا ہے؟ لینئر یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز مارکیٹ سے خریدی، آپ نے ایک دفعہ وہ یوز کر لی تو وہ پھر دوبارہ قابل استعمال نہیں رہتی. ٹھیک اسی طرح ماڈل بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ایک چیز بنا لی، بس وہ فائنل ہے، وہ حتمی ہے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی آپ چینج نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ نے ایک پیٹرن بنا لیا، بس اٹس اوکے. اور جو سائیکلیکل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک اینڈ پہ پہنچے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں، 0 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بیسک ڈفرینس ہوتا ہے. جو ٹیلر ماڈل ہے وہ سائیکلیکل ماڈل ہے، اور لینئر ماڈل ہے. اور یہ جو ویلر ماڈل ہے، اس کا نام بھی ویلر ہے، ویل سے، اور اس کا ماڈل بھی سائیکلیکل ماڈل ہے. تو سرکولر سا ہوتا ہے. سائیکلیکل ماڈل از کہاں پہ تھے؟ سائیکلیکل ماڈل ویو ایلیمنٹس آف کریکولم ایز انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ. یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. انٹر ریلیٹڈ سے مراد ہر جو کمپوننٹ ہے وہ پہلے والے سے یا اگلے والے سے لنکڈ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. پہلا جو ہم نے ماڈل دیکھا اس کے 4 تھے، دوسرے جو ہم نے ٹابا کی بات کی اس کے 7 ہیں، اور یہ ویلر کے 5 کمپوننٹس ہیں. اب بات وہی ہے کہ وہی جو 5 کمپوننٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے. مثلا اگر ہم بات کریں نا اس کی ٹابا کی، تو اس میں دیکھیں آبجیکٹیوز کو، کنٹینٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا، ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو 2 حصوں میں، اور پھر ایویلویشن اینڈ پہ آیا. اگر ہم اس کی بات کریں تو وہی جو 4 کمپوننٹس ہیں، سب سے پہلے گولز آیا، پھر اس نے کہا کہ پہلے آپ لرننگ ایکسپیرینسز دیکھیں، پھر آپ کنٹینٹ کو سلیکٹ کریں، اور پھر آرگنائز کریں، اور پھر ایویلویٹ کریں. یعنی چیزیں وہی ہیں، وہی 4 ہمارے جو بیسک کمپوننٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ وے میں ڈفرینٹ فارمیٹس پہ آرگنائز کیا جا رہا ہے. یہی ماڈل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے سائیکلیکل ماڈل میں سلیکشن آف ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز. ایم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نیشنل لیول پہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے الٹریسی ختم ہو جائے، پاکستان میں ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. اب یہ نیشنل لیول کے آبجیکٹیوز ہیں. گولز کیا ہوں گے؟ اسکول لیول کے. اب ایک اسکول چاہتا ہے کہ میری جو انرولمنٹ ہے وہ بڑھ جائے، یہ اس کا ایک آبجیکٹیو ہے. ایک اسکول چاہتا ہے کہ میرا جو رزلٹ ہے وہ 100% ہو، یہ گول ہے. اور انرولمنٹ میری جو ہے وہ 100 جو میرا ٹارگیٹ ہے 100% اچیو ہو جائے، میرے ریزلٹس 100% ہوں. تو یہ ایک اسکول لیول کے. اسی طرح سبجیکٹ لیول کے بھی ایسے ہی ہوں گے. مثلا کمپیوٹر کا یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو عام کر دینا، یہ بھی ایک گول ہے ایک سبجیکٹ لیول کا. یا اس سبجیکٹ کی یہ چیزیں بچوں تک پہنچنی چاہیے، یہ بھی ایک گول ہے. اب آتا ہے آبجیکٹیو. یہ کلاس روم لیول پہ ہے، یہ بالکل گراس روٹ لیول ہے، کلاس روم لیول کی. ایک ٹیچر جو پڑھاتا ہے تو بچوں کو وہ چیزیں جو ہے بچے اس کو گین کریں یا اس کو کر سکنے کے قابل ہوں، جان سکنے کے قابل ہوں، اپنی زندگی میں اس کو کہیں استعمال کر سکنے کے قابل ہوں. اس کو آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے.
تو سلیکشن آف ایمز گول یعنی نیشنل لیول کے اسکول انسٹیٹیوشن یا سبجیکٹ لیول کے اور کلاس روم لیول کی ایکسپیکٹیشنز یا آؤٹ کمز کو کی سلیکشن، یہ اس کا پہلا کمپوننٹ ہے. دوسرے نمبر پہ ہے سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز، کہ کس طرح کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز استعمال کی جائیں، کون سی لرننگ تھیریز کو فالو کیا جائے یہ ان ایمز گولز اور آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے. تو یہ دوسرا کمپوننٹ ہے سائیکلیکل کا. اور تیسرا ہے سلیکشن آف کنٹینٹ اس کی بیس پہ سلیکٹ کیا جائے اور پھر اس کنٹینٹ کو اور ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز جو ہیں ان دونوں کو آپس میں آرگنائز کیا جائے، کس کنٹینٹ کے لیے کون سی ٹیچنگ لرننگ اپروچ یوز کی جائے گی. تو یہ آرگنائزیشن ہوگی. اینڈ لاسٹ ون ہے ایویلویشن. تو یہ 5 اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. مین ڈفرینس بٹوین ٹیلر اینڈ ویلر ماڈل، فارمر از لینئر یعنی ٹیلر کا ماڈل لینئر ہے، اور جو لیٹر ہے یعنی سائیکلیکل ماڈل ویلر کا جو ماڈل ہے وہ سائیکلیکل ہے. یہ ماڈل کب آیا؟ 1967 میں. 1970 کی دہائی میں ایک نئی ٹرم کریکولم ایکسپرٹ یا ڈیولپر نے اس کے اوپر فوکس کیا، وہ سچویشنل انالیسز ہے. سچویشنل اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کسی سچویشن کو انالائز کرنا کہ بھئی ہماری سوسائٹی کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، کون سے ایشوز ہیں، کون سے پرابلمز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عصر حاضر کی موجودہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہیں جو کہ ہمارے بچوں تک پہنچنی چاہیے. مثلا اگر ہم موجودہ وقت کی بات کریں تو کووڈ کی جیسے سچویشن تھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو SNC کی بکس ہیں اس کے سٹارٹ پیجز پہ، اینڈ پیجز پہ اور ڈفرینٹ جگہ پہ جہاں پہ پبلشرز کو وہ کچھ اسپیس ملتی تھی وہاں پہ کووڈ سے ریلیٹڈ احتیاطی تدابیر سے یہ چیزیں شامل کی گئیں. ایون ہماری جو سائنس کی بک ہے ہر لیول پہ اس میں بھی یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں. آپ نے اگر خدا نخواستہ یہ آپ کو اس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. اس کو کہتے ہیں سچویشنل انالیسس، کہ ہماری سوسائٹی کی کرنٹ نیڈز کیا ہیں، کون سی ضروریات ہیں، کون سے پرابلمز ہیں جو بار بار ہو رہے ہیں. تو 1970 کی دہائی میں سچویشنل انالیسس پہ فوکس کیا گیا. اس کی ڈیفینیشن ہے سسٹمیٹک پروسیس آف انالائزنگ دا سچویشن بیفور کریکولم از ڈیولپڈ افیکٹولی، یعنی کریکولم کو ڈیولپ کرنے کے لیے سچویشن کو انالائز کرنا کہ بھئی سچویشن کیا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے پروسیس آف ایگزامننگ فیکٹر دیٹ ایگزسٹ ان دا انوائرمنٹ اور سوسائٹی ویدر دا کریکولم از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ. اس سوسائٹی کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، ایگزامن کرنا ہے جس میں ہم کریکولم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کیا اس میں ہم یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سچویشنل انالیسس کہا جاتا ہے. آڈرے اینڈ ہاورڈ نکلز نے ایک کتاب لکھی ڈیولپنگ اے کریکولم، اس میں انہوں نے ڈیولپنگ اے کریکولم اے پریکٹیکل گائیڈ، اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ جو اپروچ ہے سائیکلیکل اپروچ اس کا ذکر کیا. تو یہ تیسرا ماڈل ہے سائیکلیکل ماڈل ڈی کے ویلر ماڈل. اینڈ لاسٹ ون ہے اسٹیج بیسڈ یا فلو چارٹ ماڈل. یہ اسٹیج بیس یعنی یہ اسٹیج 1 ہے، یہ اسٹیج 2 ہے، یہ اسٹیج 3 ہے، 4 ہے اور 5 ہے. جیسا کہ تیسرا جو ہمارا ماڈل ہے اس کے بھی 5 کمپوننٹ ہیں، اس کے بھی 5 ہیں. تو ایک اسٹیج جب مکمل ہو جائے گی تو پھر نیکسٹ پہ، جب وہ مکمل ہو جائے گی تو اس سے نیکسٹ، پھر اگلی اور پھر اگلی. اس لیے اس کو فلو چارٹ یعنی ڈفرینٹ کمپوننٹس کو جب ہم ایروز کی مدد سے، یہ تیروں کی مدد سے، ایروز کی مدد سے آپس میں انٹر لنک کرتے ہیں نا، جوڑتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سٹیپ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، تو اس کو فلو چارٹ کہا جاتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ ٹیچنگ لرننگ چیپٹر میں بھی دیکھیں گے فلو چارٹ کی ڈیفینیشن. تو اسٹیج بیسڈ یا فلو چارٹ ماڈل یہ لاٹن نے دیا 1989 میں. اس کے 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. 5 اسٹیج ماڈل ہے یہ بھی. تو اس میں سب سے پہلے اسی طرح جیسے پچھلے ہم ماڈلز دیکھ رہے ہیں کہ ایمز، نالج، ریالٹی اینڈ ویلیوز، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب جو ہماری فلاسفی ہے، فلاسفی کے 3 میجر ایریاز ہوتے ہیں، نالج، ویلیوز اور ریالٹی. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ فلاسفی کے چیپٹر میں دیکھیں گے. سائیکالوجی اسی طرح اس کے بھی 3 ایریاز ہوتے ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی، لرننگ انوائرمنٹ اور لرننگ سچویشن. تو فلاسفی 3 چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے، نالج کو، ریالٹی کو اور ویلیوز کو. تو اس سٹیج میں ایمز کے ساتھ ساتھ فلاسفیکل اسپیکٹس بھی ہیں کہ ایمز کیا ہیں، کون سے ہیں ہمارے، نالج، ریالٹی اور ویلیوز کون سی شامل کرنی ہیں ہم نے اپنے کریکولم کے اندر. تو یہ پہلی سٹیج ہے. یہ سٹیج جب ہم جو ہے نالج یہ ہو جائے گا، ریالٹیز یہ چیزیں ہم نے شامل کرنی ہیں، یہ سوشل نارمز یا ویلیوز ہم نے شامل کرنی ہیں، تو یہ سٹیج 1 ہو جائے گی. پھر دوسری سٹیج پہ ہم کیا کرتے ہیں، امپروونگ سوسائٹی کے اندر کن چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو وہ چیز پہنچائیں تاکہ بچے بڑے ہو کے ان چیزوں سے اوائڈ کر سکیں، یا یہ چیزیں ہمارے آنے والے وقت کی ضرورت ہیں، بچوں کو ابھی سے ہم سکلفل کریں. امپروونگ سوسائٹی یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے
سلیکشن فرام کلچر. اب ہم نے اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرنا ہوتا ہے، تو اپنے کلچر سے ہم کیا کرتے ہیں، کنٹینٹ کو بھی اپنے اس کے کریکولم کے اندر شامل کرتے ہیں. سلیکشن آف ڈیٹا، کنٹینٹ فرام کلچر. دین آتا ہے سائیکالوجی. سائیکالوجی جیسے میں نے پہلے بتایا، اس میں 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ہمارا بچہ، اس کی ایج کیا ہے، اچھا کس انوائرمنٹ میں ہمارے بچے کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ اچھی ہوگی، اور کس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے ہم بچے کو دیں گے تاکہ ہیلدی جو ہے ٹیچنگ لرننگ جو کنڈیشنز ہیں وہ کریٹ کی جا سکیں. تو سائیکالوجی یا ایجوکیشنل سائیکالوجی اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے. تو اس میں یہ بھی ہم دیکھیں گے. اینڈ لاسٹ ون ہے ایویلویشن. تو اس کی یہ 5 سٹیجز ہیں: ایمز، نالج، ریالٹی، ویلیوز یعنی فلاسفیکل اسپیکٹ، امپروونگ سوسائٹی، سلیکشن آف ڈیٹا، سائیکالوجی اینڈ ایویلویشن. یہ جو ماڈل ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ ایسے ایگزام میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی جو ہے وہ ترتیب میں کیسے ہیں. میں بھی اس طرح کا کویسچن آ جائے. پر بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ایک پیج کے اوپر آپس میں جو ہے انٹر لنک کر کے یاد کر لیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یہ جو ہے ان کا خلاصہ ہے، یہ پہلی سلائیڈ کے اوپر جو آج ہم نے پڑھی ہے. تو اس زیادہ تر جو کویسچن ہے وہ یہاں سے آئیں گے، ان 4 لائنوں کے اندر سے. جی، تو یہ ہمارے 4 ماڈل تھے. اس کے بعد ہم بات کریں گے آج کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس پاکستان کے اندر. تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے سٹیپس ہوتے ہیں کریکولم کو ڈیولپ کرنے کے. یاد رکھیے گا، کریکولم سے مراد بکس کو پرنٹ یا پبلش کرنا مقصود نہیں ہوتا. کریکولم ایک لارجر کانٹیکسٹ میں لیا جاتا ہے. یہ بک کی پرنٹنگ یا پبلشنگ اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. یعنی کتاب جو ہے وہ کریکولم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک مکمل کریکولم نہیں ہوتا. وہ ہم نے کل بھی بات کر لی تھی کہ ایک اسکول میں ایڈمیشن سے لے کر امتحان کے بعد سرٹیفکیٹ ملنے تک یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے اس کو ہم کریکولم کہتے ہیں. تو سٹیپس فار کریکولم ڈیولپمنٹ: ٹوٹل پروسیس آف ڈیزائننگ، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویشن آف کریکولم از کالڈ کریکولم ڈیولپمنٹ. یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کریکولم کا کہ جو سٹیپس ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جائیں گے پاکستان کا جو کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ہے وہ اس کی طرف. تو یہ بھی انشاءاللہ جب ہم ریگولر کلاس لیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں ان ڈیٹیل دیکھیں گے. اگین سٹیپس فار کریکولم ڈیولپمنٹ: سب سے پہلے سلیکشن آف آبجیکٹیو. یہ پاکستان میں جو سٹیپس اپنائے جاتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے: سلیکشن آف آبجیکٹیوز، اسکیم آف اسٹڈی. اسکیم آف اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ اسکیم آف اسٹڈی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس گریڈ لیول پہ کون سے سبجیکٹ شامل ہوں گے، جو سبجیکٹ شامل ہوں گے ان میں کون سا کنٹینٹ ہوگا، تھیوری کے کتنے مارکس ہوں گے، پریکٹیکل کے کتنے مارکس ہوں گے، ایگزام کب کنڈکٹ ہوگا، ایگزام کس طرح سے کنڈکٹ ہوگا، تو اسکول جو ہے اس میں کب چھٹیاں ہوں گی. یہ ساری اسکیم آف اسٹڈی ہماری کہلاتی ہے. ڈیزائننگ سلیبس: یہ ہم انشاءاللہ جب ریگولر کلاس میں اس کو پھر انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھیں گے. بالکل ایک اوور ویو لے رہے ہیں ہم شارٹ سا اس وقت. تو ڈیزائننگ سلیبس، پھر ہم سلیبس ڈیزائن کرتے ہیں اپنے ان آبجیکٹیوز کی بیس پہ. پھر اس سلیبس یعنی وہ جو لسٹ آف ٹاپکس کل ہم نے بات کی تھی کہ ٹاپک کی لسٹ اور سب ٹاپکس کی، اس کو سلیبس کہا جاتا ہے. پھر ہم اس سلیبس کی بیس پہ ان ٹاپکس کے اندر کنٹینٹ لکھتے ہیں جس کو رائٹنگ ٹیکسٹ بک کہا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ کتاب لکھنا کریکولم کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہوتا ہے. ریویو آف دا ٹیکسٹ بک: پھر ٹیکسٹ بک کو ریویو کیا جاتا ہے. پھر پبلیکیشن، پھر یہ پبلش کی جاتی ہے. جب ریویو کے بعد یہ فائنل ہو جاتی ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو پبلش کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تمام سکولز میں، کالجز، یونیورسٹیز میں. اور اینڈ پہ ہوتی ہے ٹیچر ٹریننگ. تو یہ اس کے 7 سٹیپس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کے. کریکولم ڈیولپمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک ادارہ ہے کریکولم ونگ، یہ انوالو ہوتا ہے. پروونشل کریکولم سینٹر، ہر صوبے کے اندر، پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر پروونشل کریکولم جو سینٹرز ہیں یہ قائم کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ. آج کل پروونشل کریکولم سینٹر اور پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ کو مرج کر کے ایک ہی ادارہ بنایا ہوا ہے، پروونشل کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈز. تو بہرحال یہ اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے جب ہم ریگولر کلاس لیں گے تو اس وقت ڈیٹیل سے دیکھیں گے. بہرحال ان کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. تو اس وقت ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کریکولم جو پاکستان میں ڈیولپ یا ڈیزائن کیا جاتا ہے اسکول لیول پہ وہ کیسے کیا جاتا ہے. جی، تو سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ رسپانسیبل ہے اس کی اپنے آبجیکٹیوز بتانے کی. جو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، آصف علی زرداری نے اس کو پاس کیا تھا. تو یہ
18ویں جو ترمیم ہے اس نے اختیار دیے تھے صوبوں کو کہ صوبے خود مختار ہیں، اپنا سلیبس خود ڈیزائن کریں، اپنا کریکولم، اپنے جو ایجوکیشنل جو ہیں، اپنا ایگزامینیشن، یہ ساری چیزیں، کریکولم کو، ایگزامینیشن کو، اسکول جو ایئر ہے، یہ ساری چیزیں تمام صوبے اس میں خود مختار ہوں گے کہ وہ اپنا یہ سارا سیٹ اپ جو ایجوکیشنل پلاننگ ہے وہ ساری اپنی خود کریں. یہ 18ویں ترمیم 2010 میں منظور ہوئی تھی، اس میں صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا. اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبل تھی کہ کریکولم کو ڈیولپ کرنے، ایجوکیشنل پلاننگ کی مکمل رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی. بہرحال یہ بھی ہمارا ایک اور ٹاپک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے ریگولر کلاس میں. تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ان پاکستان ہے. تو پاکستان میں نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک NBCT، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک NBCT، یہ ایک مین ادارہ ہے جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، جس کی اب تک ہمارے بلکہ آج بھی ہیں شفقت محمود صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہیں، وہ فیڈرل جو منسٹر آف ایجوکیشن ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں فیڈرل جو منسٹری ہے ایجوکیشن کی. اس کو اس فیڈرل منسٹری کے نیچے ایک ادارہ کام کرتا ہے جس کو کریکولم ونگ کہا جاتا ہے. کریکولم ونگ اس کا NBCT کا دوسرا نام ہے، نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، اس کا دوسرا نام کریکولم ونگ ہے. اب جو ہمارا وفاقی حکومت ہے یعنی وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر تعلیم، وفاقی کیبنٹ، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ ہمارے ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز ہیں، تو اس بیس پہ آپ کریکولم کو ڈیزائن کریں. تو یہ اپنی ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے کس کو، آبجیکٹیوز کی یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی، یہ کس کو بھیجتا ہے، وہی نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک NBCT کو یا نیشنل کریکولم ونگ کو، منسٹری آف ایجوکیشن کو. اب فیڈرل گورنمنٹ نے بھیج دیا اپنے ایک ادارے کو جس کا فیڈرل ادارہ ہے جس کا نام کیا ہوتا ہے، نیشنل کریکولم ونگ ہے. نیشنل کریکولم ونگ کیا کرے گا، چاروں صوبوں کو ایک ریکویسٹ، ایک ڈرافٹ بھیجے گا کہ بھائی آپ یہ جو کمیٹیز بنائیں، کمیٹیز بنانے کے بعد یہ ہمارے ایمز، گولز، آبجیکٹیوز ہیں، اس پہ آپ ہمیں جو کانٹینٹ ہے اس کو سلیکٹ کریں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد کانٹینٹ کو آرگنائز کر کے ہمیں جو ڈرافٹ بنا کے دیں. یعنی یہ فائنل نہیں ہوگا، تو کانٹینٹ کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈرافٹ بنا کے دیں. اب یہ پروونشل لیول پہ جب یہ بات پہنچ جاتی ہے تو صوبے پھر کیا کرتے ہیں، وہ کمیٹیز بناتے ہیں، اس میں ایکسپرٹس شامل ہوتے ہیں، کریکولم ایکسپرٹس شامل ہوتے ہیں، اس میں ٹیچرز شامل ہوتے ہیں اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ شامل ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول لیول پہ SS سلیکٹ ہوتے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، وہ ہر سبجیکٹ کے الگ الگ ہوتے ہیں، اردو، انگلش، اسلامک اسٹڈی ایٹسیٹرا. تو یہ شامل ہوتے ہیں، ٹیچر، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹس اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ کمیٹیز بن جاتی ہیں 5 سے 6 ممبرس کی. اس کے بعد یہ اپنا ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹڈی ہے، اسلامیات ہے تیسری جماعت میں، اس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے چونکہ یہ ہمارے نیشنل آبجیکٹیوز ہیں. یہ جب ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے تو یہ واپس تیسرا سٹیپ ہے، یہ پھر کس کو بھیج دیا جاتا ہے، واپس نیشنل کریکولم ونگ کو بھیج دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے ہمیں حکم نامہ بھیجا تھا یہ ہم نے آپ کو ڈرافٹ بنا کے بھیج دیا. اب چوتھے نمبر پہ یہ کیا کرتا ہے، اب نیشنل کریکولم ونگ یعنی وفاق میں صوبوں سے یہ بات واپس باؤنس بیک کر دی گئی ہے، تو نیشنل کریکولم ونگ سینڈ ڈرافٹ ٹو، یہ اسی ڈرافٹ کو جو کہ صوبوں نے اس کو بھیجا ہے، تو یہ کس کو بھیجے گی، ایکسپرٹ، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ٹیچر کی ایک کمیٹی کو، جو کہ کس لیول پہ بنائی جائے گی، فیڈرل لیول پہ. یہ کمیٹی کیا کرے گی، اس کو دیکھے گی اور اپنے کمنٹس دے گی کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، صرف کمنٹ دے گی. دین پھر اگلے لیول پہ کیا ہوگا کہ یہ جو ایکسپرٹ، سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا ٹیچرز ہوں گے فیڈرل لیول پہ، پھر یہ کیا کریں گے، ایک نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی بنائی جاتی ہے. یہ فائنل ریویو اب کر رہی ہے کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ اوکے ہیں یا نہیں ہیں. یعنی یہ جو ڈرافٹ ادھر سے بنا تھا اس کو اس پہ جو ہے فیڈرل لیول پہ پھر اس کو چیک کیا گیا، اس پہ کمنٹس کیے گئے. پھر نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی، اس کے بھی 5 سے 6 ممبر ہوتے ہیں جس میں 2 ٹیچر ایٹ لیسٹ اس میں 2 ٹیچر، 2 سبجیکٹ ایکسپرٹ اور 1 کریکولم ایکسپرٹ ہوتا ہے. 5 سے 6 جو ہے اس کے ٹوٹل ممبر ہوتے ہیں. یہ ریویو کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ اگر ان کی طرف سے فائنل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کس کو دیتے ہیں، اگین یہ واپس آ جاتا ہے کس کے پاس، نیشنل کریکولم ونگ کے پاس. نیشنل کریکولم ونگ اب کیا کرتا ہے، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ پروونشل لیول پہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے بات کی ہے کہ یہ 2 ادارے ہوتے تھے پہلے، اب ان کو مرج کر کے ایک ہی بنایا گیا. تو پروونشل لیول پہ ان کو بھیج دیتی ہیں صوبوں کو کہ جی یہ ڈرافٹ جو ہے وہ یہ فائنل ہے، اب آپ یہ بکس کی شکل میں اس کو پرنٹ کر دیں. یہ پھر پرنٹ ہو جاتا ہے، پرنٹ ہونے کے بعد یہ تمام صوبے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس پہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو یہ تو سٹیپس لیے جاتے ہیں اسکول لیول پہ. اچھا، ان کیس کہ یہاں پہ جو تیسرا سٹیپ تھا
کہ یہ جو ڈرافٹ بنایا گیا، یہ ڈرافٹ جو ہے یہ ان کو ٹھیک نہ لگے نیشنل کریکولم ونگ میں، نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کو، تو یہ جب چھٹے لیول پہ اس کو بھیجیں گے نا تو یہ واپس اگین پروونشل کریکولم سینٹر کو بھیج دے گا کہ بھائی آپ کا یہ ڈرافٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس چیز کے منافی ہے، فلاں فلاں چیز آپ اس میں انکلوڈ یا ایکسکلوڈ کریں. تو پھر اگین یہ کیا کریں گے، سارا پروسیس یہ ریپیٹ ہوگا، پھر یہاں سے ان کے پاس آئے گا، اس سے پھر نیشنل کریکولم ونگ میں پھر کمنٹس لیے جائیں گے، پھر کریکولم ریویو کمیٹی، اور پھر جو ہے یہ پبلش ہونے کے لیے دیے جائیں گے. تو یہ تو ہوتا ہے اسکول لیول پہ ہمارا. اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ان پاکستان. یہ ہمارا جو ہے ہائر ایجوکیشن لیول پہ. تو ہائر ایجوکیشن لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جیسے ہماری انٹر پروونشل منسٹر ایجوکیشنل کانفرنس ہوتی ہیں، جس میں جیسے ہماری یہ کورونا میں چھٹیاں، امتحانات کا جو اسکیجول ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم، سیکٹری تعلیم یہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہائر ایجوکیشن میں جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے. تو ان کی جو 45th کانفرنس تھی، پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان میں ٹوٹل 2 یونیورسٹیز تھیں. ایک یونیورسٹی آف پنجاب، یہ 1882 میں بنی تھی. ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی تھی، اور ہمارے ویسٹ پاکستان میں، موجودہ پاکستان میں صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی جس کو پنجاب یونیورسٹی کہا جاتا ہے. تو یہ 2 یونیورسٹیز تھیں. بہرحال پھر یونیورسٹیز بنتی گئیں، اور ان کے جو وائس چانسلرز ہیں، چاہے وہ پبلک ہیں یا پرائیویٹ ہیں، ان کی کانفرنس ہوتی ہے. تو اس کانفرنس میں ان کی جو 45ویں کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہر 3 سال کے بعد جو یونیورسٹی کا کریکولا ہے اس کو ریویو کیا جائے گا. یعنی کسی بھی یونیورسٹی کا جو کریکولم ہے وہ کیا کیا جائے گا، ہر 3 سال کے بعد اس کو ریویو کیا جائے گا. یعنی جو نئی چیزیں ضرورت ہیں انکلوڈ یا ایکسکلوڈ کرنی ہے تو وہ دیکھا جائے گا. اب اس کے جو ہے وہ 2 فیزز ہوتے ہیں. پہلا فیز اس کا کیا ہے، ریویو ایگزسٹنگ کریکولم اینڈ فارمولیشن آف نیو ڈرافٹ. اس کی یاد رکھیے گا 2 فیزز ہوتے ہیں اور 6 سٹیپس ہوتے ہیں. ہر فیز کے 3 سٹیپس ہیں. تو فیز 1 میں ریویو ایگزسٹنگ کریکولم اینڈ فارمولیشن آف نیو ڈرافٹ. پہلے اس میں جو فیز 1 کا سٹیپ 1 ہے، اس میں جو نیشنل کریکولم ریویژن کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، یعنی NCRC نیشنل کریکولم ریویو کمیٹیز. اس میں کون شامل ہوتی ہیں؟ اس میں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ہر یونیورسٹی کا کوئی نمائندہ اس میں شامل ہوتا ہے، جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہیں یا پرائیویٹ ہیں. تو اسی طرح جو ڈائریکٹر کالجز ہیں، ڈائریکٹر کالجز یہ انشاءاللہ ہم جو ہے مینجمنٹ کے چیپٹر میں دیکھیں گے کہ ہمارا جو کالج ونگ ہے اس میں جو ڈویژنل لیول کا جو کالجز کا آفیسر ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹر کہا جاتا ہے، ڈائریکٹر کالجز کہا جاتا ہے. تو چونکہ کالج ایجوکیشن بھی ڈائریکٹلی افیلیٹڈ ہے، گریجویشن یہ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے افیلیٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. ہر ڈویژن کا جو ہیڈ ہوتا ہے کالجز کا، اس کو بھی اس میں انوائٹ کیا. سارے ہر یونیورسٹی کا ایک نمائندہ اور ہر ڈویژن کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے کالجز کا وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہ کمیٹیز جب بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد آفس میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی راولپنڈی اسلام آباد میں، یا جو ہے کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ان کی میٹنگ ہو سکتی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو کریکولم ہے اس کو ریویو کرتے ہیں کہ ایگزسٹنگ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں کمی بیشی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو تیسرے سٹیپ میں یہ نیا ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. یعنی فرض کریں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ فلاں سبجیکٹ میں، فلاں ایریا میں یہ چیزیں ضرورت ہے، ان میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، تو یہ اس پہ کیا کرتے ہیں، ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. تو یہ پہلا سٹیپ، یعنی کمیٹی بنی، اس کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ ہونے کے بعد انہوں نے اس کو انالائز کیا، انالائز کرنے کے بعد تیسرے سٹیپ میں انہوں نے نیا ڈرافٹ تیار کیا. فیز 2 ریکٹیفیکیشن اینڈ اپروول آف نیو ڈرافٹ. اب یہ اس کا فیز 2 سٹارٹ ہوتا ہے. جو انہوں نے ڈرافٹ بنا لیا، چوتھے سٹیپ پہ یہ ڈرافٹ ساری یونیورسٹیز کو بھیج دیا جائے گا کہ بھائی آپ اس کو دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی مزید کمی بیشی کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. پھر اگین ان کی دوسری میٹنگ ہوتی ہے، 3 روزہ یہ میٹنگ ہوتی ہے، 3 دن پہ مشتمل ہوتی ہے. یہ اگین ہوتی ہے 5ویں سٹیپ پہ 3 روزہ. اس میں وہ جو ڈرافٹ بنتا ہے جس میں امپرومنٹ بھی کر دی جاتی ہیں چوتھے سٹیپ میں جا کے، تو اس کو فائنلائز کر دیا جاتا ہے. اور پھر چھٹے سٹیپ میں اگین جو اگلی وائس چانسلرز کی جو اپ کمنگ کانفرنس ہونی ہوتی ہے اس میں یہ دے دیا جاتا ہے. اپ کمنگ کانفرنس میں اس کو اپروول ملتی ہے تو پھر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پاکستان کی تمام پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. تو اس طرح سے کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے پاکستان میں، جو اسکول لیول پہ یا پھر نیشنل لیول پہ. پاکستان کے جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ تیار کر کے امپلیمنٹ کیا گیا. انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اس چیپٹر میں شامل ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جب ریگولر کلاس سٹارٹ کریں گے تو دوسرا یا تیسرا چیپٹر شاید ہم کریکولم کا پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے. جی ہاں، آج
آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا. جو ہم نے ڈسکشن کرنی تھی وہ میری طرف سے فائنل ہو گئی ہے. آپ کا کوئی کویسچن اس حوالے سے کلاسز کے حوالے سے تو موسٹ ویلکم. جی پلیز. جی کسی کا کوئی سوال؟ سر یہاں تو سب کچھ کلیئر ہے, کوئی سوال تو نہیں ہے, لیکن سر تھوڑا سا یہ کہ یہ جو آپ ٹائمنگ رکھیں گے نا سر, تو اگر رمضان شریف میں ٹائمنگ یہی سیم چلتی رہے اور اس کے بعد پھر اس کو چینج کیا جائے تو ان شاء اللہ یہ تعالیٰ بیسٹ رہے رمضان کے بعد تو ہم ٹائمنگ تھوڑا لیٹ کریں گے آفٹر مغرب ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس ٹائم تھوڑا سا سارے لوگ ایزی ہوتے ہیں. بہرحال رمضان شریف میں چونکہ فزیبل نہیں ہے, افطاری ہوتی ہے اور پھر تراویح ہے, تو اس وجہ سے تھوڑے سے مسائل ہیں. بہرحال یہ جو ٹائم فائنل ہم کریں گے انشاءاللہ یہ گروپ ڈسکشن سے کریں گے. کچھ اسٹوڈنٹ جن کی آلریڈی بغیر ڈیمو کے رجسٹریشن ہوئی ہے وہ بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میل فیمیل. تو باقی جو لوگ یہاں سے شامل ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی میوچل کنسلٹیشن سے ٹائم جو ہے وہ فائنل ہم ڈیسائیڈ کریں گے جو سب کے لیے فیزیبل ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ریگولر کلاس ہے منڈے سے سوموار سے سٹارٹ ہوگی. جو اسٹوڈنٹ کلاس ریگولر جوائن کرنا چاہیں گے وہ مجھے آج ہی بتا دیں گے تاکہ میں ان کو ریگولر گروپ میں ایڈ کر دوں گا. باقی آپ کی جو فیس ہے وہ بے شک آپ آج کل پرسوں منڈے تک جو ہے وہ سبمٹ کرا دیں گے. اور یہ فیس جو ہے آپ انسٹالمنٹ میں بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ساری فیس ایڈوانس میں ہی سبمٹ کروانی ہے. اگر آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو تو آپ کے لیے یہ آسانی ہم پیدا کر سکتے ہیں, یا پہلے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سہولت دی جاتی رہی ہے کہ آپ جو ہے کچھ فیس جو ہے یعنی آدھی وہ اب پے کر دیں گے اور باقی جو ہے نیکسٹ منتھ یعنی اگلے ہی آپ اپنی پے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. جی اس کے علاوہ کوئی سوال؟ سر آپ کی سر 2 سوال ہیں کہ کل سے ٹائمنگ 3 بجے کی ہوگی. اگر آپ سماعت فرما رہے تھے تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے کو میوچل ڈسکشن سے ہم اس کو فائنل کریں گے ٹائمنگ کو. کل کلاس نہیں ہے, منڈے کو ہوگی. ٹھیک ہے, کل کلاس نہیں ہے سر. دوسری بات یہ کہ ویب کے اوپر نا ڈسکشن ویب جو ہے آپ نے بنائی اس کے اوپر ٹیسٹ کا شیڈیول دیا ہوا ہے کہ 6 اگست کو اس کا پیپر ہے. وہ ہم انشاءاللہ وہیں پہ ڈسکس کریں گے. یہ چونکہ نئے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم ادھر وہ 6 اگست والے ابھی فائنل نہیں ہے. بہرحال ایک سوشل میڈیا کی نیوز ہے کہ وہ چل رہی ہے کہ 6 اگست کو ہے. لیٹ ہوگا امتحان, مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تقریباً 2 مہینے کے بعد ہی ہوگا. ممکن ہے اگست میں ہو لیکن کنفرم نہیں ہے ابھی. پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. جی کسی اور محترم یا محترمہ کا کوئی سوال؟ چلیں, آپ میں سے جو لوگ سیٹسفائی ہوں, جن کو ٹیچنگ میتھڈ اچھا لگا ہو, چیزیں آپ اچھی طرح سے اگر انڈرسٹینڈ کر لیں اس میتھڈ سے, تو آپ سب کو وارملی ویلکم. آپ ہماری کلاس کو جوائن کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پریپریشن بہت اچھی طرح سے ہوگی. سر اگر ایک بات مائنڈ نہ کرے تو ایک بات کہوں. جی جی سر جو چیز آپ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں لکھواتے ہیں ہمیں, اس کو اگر آپ دو دفعہ لکھوا دیا کریں, مطلب کہ ریپیٹ کر دیا کریں, تو ہمیں لکھنے میں آسانی ہو جائے گی. کیونکہ کاپی پینسل ہم جب آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا لیکچر, تو ہم کاپی پینسل رکھ دیتے ہیں. جب آپ وہ لکھواتے ہیں تو وہ لکھتے لکھتے یا پکڑتے پکڑتے وہ بات پھر آگے چلی جاتی ہے. وہ تو صاف ظاہر ہے چونکہ اس میں ہم ڈکٹیشن اصل میں کرا نہیں رہا ہوتا. میں تو ویسے ہی آپ کی کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بیسک چیزیں انڈرسٹینڈ ہو ہاں جائیں. جی ہاں جی بہرحال میں اپنی سپیڈ کم کر سکتا ہوں. یہ ہے کہ اب سارے کا سارا لیکچر جو ہے 1.5 گھنٹے کا ہے یا گھنٹے کا, وہ تو پھر ریپیٹ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ہے کہ میری جو سپیڈ 180 کی ہوتی ہے میں اس کو جس طرح سے آج آپ نے وفاقی وزیر کا نام بولا شفقت محمود, تو وہ اس طرح کی بات جو اس طرح سے لکھنی پڑتی ہے وہ ہو جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میری جو سپیڈ جو ہے وہ روزے کی وجہ سے ڈبل تھی, کہ میں چاہ رہا تھا کہ ایز ارلی ایز پاسبل, تو میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ وہ اپنی سپیڈ 180 سے 90 پہ لے آؤں گا. پھر میں آہستہ آہستہ سے بولوں گا. جی ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں بولے جیسے مرضی, بس جو لکھنا پڑتا ہے نا اس میں تھوڑا سا وہ جہاں پہ آپ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں سے آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آپ پھر کویشچن کر لیا کریں. یہی کلاس آن لائن کلاس پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی اسکپ ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں لگتی, تو آپ فوراً پوچھ لیں. ویسے بھی آف دا ریکارڈ بھی آپ کو یہ ریکارڈنگ مل جاتی ہے, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر آپ کی تیاری جو ہوتی ہے وہ آن لائن سیشن میں ہوتی ہے, صرف ویڈیو ریکارڈنگ دیکھنے سے وہ والی تیاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی.
اس طرح کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی. ٹھیک. بہرحال جو ریگولر کلاس ہے اس میں کویسچن آنسر سیشن بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو آپ میں سے جو لوگ جوائن کرنا چاہیں موسٹ ویلکم. آپ مجھے اپنا نام بتا دیں گے اس کلاس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو میں پھر ریگولر کلاس میں ایڈ کر دوں گا. میں ایک دفعہ پھر اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی فیس 2 سر میں انسٹالمنٹ میں سبمٹ کروا سکتے ہیں. جی جی حافظ سر بھائی. میرا سوال یہ ہے، میرے پاس آواز نہیں آ رہی تھی، فیس کتنی ہے اور کس طرح اس کو پے کرنا ہے؟ میرے پاس ہاں آواز کٹ کٹ جی کے آ رہی تھی، نہیں فیس سمجھ آ جو رہی. ہے سیشن کی 4000 ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ بک بھی پرووائڈ کی جائے گی آپ کے ہوم ایڈریس پہ. تو باقی جو اس کو پے کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ میں گروپ میں بھیج دوں گا ساری ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. جی کسی اور کو کوئی سوال؟ سر میری بک کل آ جائے گی؟ ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی کل لازمی مل جائیں گی آپ کو. وہ ہم کل بھجوا دی تھی ویسے آج مل جانی چاہیے تھی لیکن آج کل پاکستان پوسٹ آفس کی ٹائمنگ تھوڑی سی انہوں نے رمضان شریف کی وجہ سے کم کی ہوئی ہے تو ایک دن لیٹ مل رہی ہے. ایک آدھ دن لگے. ہاں انشاءاللہ کل آپ کو کنفرم مل جائے گی. میں ابھی آدھے کلاس کے بعد آپ کا اسٹیٹس دیکھ لیتا ہوں کہ 10 کہاں پہنچی ہوئی ہے آپ کی کتاب. کل وہ 10 ٹریکنگ آئی ڈی سے نا میں آپ کو کلاس پوسٹ کے بعد بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ ٹھیک ہے تعالیٰ سر، آپ میں جزاک سے اللہ. جو لوگ جوائن کرنا چاہیں وہ مجھے انفارم کر دیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے سے ہماری ریگولر کلاس ہوگی. جی 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 پلیز. چلیں ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ بات کر رہا ڈیمو تھا. لیکچر تھا یا جی ڈیمو تھا جی. ریگولر کلاس انشاءاللہ منڈے سے ہے. آج ڈیمو لیکچر تھا. جی میں لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے کو ہماری جو فرسٹ ریگولر کلاس ہے وہ سٹارٹ ہوگی. کلاس کی ٹائمنگ کیا ہوگی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مشاورت سے فائنل کریں گے. فیس مکمل سیشن کی 4000 ہے. جن اسٹوڈنٹ کو بکس مل چکی ہیں ان کے لیے کنسیشن ہوگی، انہوں نے پہلے سے منگوا لی ہیں. تو باقی آپ کی 4000 ہے اور آپ کو ہارڈ فارم میں بک اور سافٹ میں نوٹس دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ جی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو ویلنگ ہوں گے تو مجھے بتا دیں گے، میں ان کو ان شاء اللہ ریگولر کلاس میں ایڈ کر دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آپ سب کو کامیاب کریں. اللہ حافظ.